الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم. آج بہت ہی بڑا خوشی کا موقع ہے. ہماری 4 بیٹیوں نے حفظ قرآن کو مکمل کیا. میں ان 4 بیٹیوں کو، ان کے والیوں کو، گھر والوں کو مبارکباد دیتا ہوں. حافظ اللہ تعالی کا لقب ہے، اللہ کی صفت ہے. لیکن جو قرآن کو یاد کرے، اللہ تعالی اپنا مبارک لقب اس کو دے دیتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالی خود فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو حافظ ہونا یہ اللہ تعالی کی صفت ہے، لیکن قرآن کو پورا یاد کرنے کی برکت سے آج سے یہ لقب ان کو مل گیا. جو بھی حفظ کرے ان کو مل گیا. اس پر اللہ تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کرو کم ہے. اس موقع سے میں ان کی معلمہ کو بھی خصوصی مبارکباد دیتا ہوں. ان کی آپا معلمہ کی محنت کی برکت سے ان بیٹیوں نے حفظ قرآن کو مکمل کیا. اللہ تعالی سب کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر اس کو اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائے. اس مبارک موقع پر میں 1-2 تحفے آپ کو دینا چاہتا ہوں. امام بخاری اور بخاری شریف کا نام تو آپ نے سنا ہے.
لیکن امام بخاری جیسے ہی ایک دوسرے بہت بڑے حدیث کے امام ہیں، اور ان کا زمانہ بھی امام بخاری ہی کا ہے، اور دونوں کا وطن اور علاقہ بھی ایک ہے، جن کا نام امام دارمی رحمت اللہ علیہ ہے۔ ان کی حدیث کی کتاب ہے سنن دارمی۔ اس میں انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے، تمام بہنیں یہ تحفہ لے کر کے جاؤ کہ جو مرد ہو یا عورت عشاء کی نماز کے بعد سورۃ البقرہ یعنی الف لام میم والی سورت اس کو شروع سے اولئک هم المفلحون تک پڑھے، الف لام میم سے اولئک هم المفلحون تک پڑھے عشاء کے بعد۔ اس کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اور آیت الکرسی پوری ہوتی ہے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، لیکن آگے پڑھے ساتھ میں دو آیتیں دوسری، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ خالدون تک پڑھے آیت الکرسی کے ساتھ دو آیت، پھر سورہ بقرہ کے ختم پر چلے جاؤ، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہاں سے شروع کر کے پھر آمن الرسول آئے گا، پھر آمن الرسول سے پڑھتے پڑھتے چلو اور ختم کرو فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اچھی طرح سمجھ لو یہ ترتیب، الف لام میم سے مفلحون تک، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آیت الکرسی اور اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون تک، پھر للہ ما فی السماوات سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین۔ روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا معمول بناؤ۔ اب فائدہ سنو، سنن دارمی میں روایت نمبر 3417 اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں حدیث نمبر 2413 میں نقل کیا کہ جو عشاء کے بعد اتنا پڑھ لے تو کبھی وہ قرآن نہیں بھولیں گے، ہمیشہ ان کا قرآن تازہ اور یاد رہے گا۔ اس لیے ہماری جو بیٹیاں حفظ کر چکی، جو حافظ ہو رہی ہے، وہ یہ آیتیں اس ترتیب سے روزانہ رات کو پڑھ لیا کرے
تو انشاءاللہ کبھی زندگی بھر قرآن نہیں بھولیں گے اور زندگی بھر قرآن ان کو یاد رہے گا۔ دوسری فضیلت سنو اس کی، دوسری فضیلت یہ ہے کہ رات بھر عبادت کرنے کا ثواب اللہ تعالی کی طرف سے ملتا ہے۔ رات بھر کی عبادت کا اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے۔ تیسری فضیلت سمجھو، شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ چوتھی فضیلت سمجھو، اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا یعنی فرشتہ آتا ہے جو پوری رات ان کے مکان کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے یہ جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی، اس ترتیب کے مطابق روزانہ رات کو اس کو پڑھنے کا تمام بہنیں معمول بناؤ۔ اللہ کی طرف سے رات بھر عبادت کا ثواب بھی ملے گا، حفاظت بھی ہوگی، اور پوری رات قیام کا ثواب، اور قرآن کبھی نہیں بھولیں گے، ہمیشہ یاد رہے گا۔ یہ ایک تحفہ ہے آج کی اس مبارک مجلس کی نسبت سے۔ نیت کرو اور آج سے اس کو پابندی سے پڑھنا شروع کرو۔ دوسری ایک عجیب بات میں بہنوں آج کی مجلس کی نسبت سے آپ کو بتاؤں۔ تفسیر کی بہت بڑی کتاب ہے قرطبی۔ قرطبی میں یہ حدیث نقل کی گئی، اور معرف القرآن کے اندر بھی یہ نقل کیا گیا ہے۔ آج جمعہ ہے، آپ نے سورہ کہف پڑھی ہے، تو سورۃ الکہف کی آیت ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک عجیب بات نقل کی ہے۔ خوش نصیب ہے باپ جن کو ایسی بیٹیاں مل جاوے۔ میں کروڑوں کروڑ مبارکباد دیتا ہوں ایسی خوش نصیب بیٹیوں کے باپوں کو، کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا باقی رہنے والی نیکی، تو کہا اس سے مراد ہے نیک اور صالح لڑکیاں۔ نیک لڑکیاں اپنے ماں باپ کے لیے آخرت میں سب سے بڑا ثواب کا اسٹاک ہے، ذخیرہ ہے۔ ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے حدیث سنو، حضور نے فرمایا اندازہ یہ ہے کہ یہ معراج کی کارگزاری ہے یا قیامت کے دن جو ہونے والا ہے وہ اللہ نے حضور کو بتلایا۔ ارشاد فرمایا میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا۔ ایسی جگہ عام طور پر ایک قسم کے آدمی مراد ہوتے ہیں، بہت سے آدمی۔ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا، حضور فرماتے ہیں اس کو جہنم میں لے جانے کا حکم دے دیا گیا۔ اللہ نے اس مرد کو، ایسے مردوں کو جہنم میں لے جانے کا حکم دیا۔
تو اس کی نیک لڑکیاں آ کر کے باپ کو لپٹ گئے. واہ واہ، حافظہ بیٹی، نیک بیٹی ہے، وہ آ کر اپنے باپ کو لپٹ گئی اور وہ بیٹی رونے لگی، شور کرنے لگی، اللہ تعالی سے فریاد کرنے لگی، اے اللہ، میرے ابا جان نے، ڈیڈی نے دنیا میں ہم پر بڑا احسان کیا، ہماری تربیت میں محنت اٹھائی. یہ بیٹیاں حافظہ بنی، ماں باپ کی بھی اس میں بڑی محنت لگی ہے. جہاں ان بیٹیوں کی محنت ہے، معلمہ آپا کی محنت ہے، ماں باپ کی بھی بڑی محنت ہے. کہ وہ نیک بیٹیوں نے رو کر کے اللہ کو کہا تو ان نیک بیٹیوں کی برکت سے اللہ نے رحم فرما کر کے باپ کو جہنم سے نجات دے دی، جنت مل جائے گی. کس نے خوش نصیب ہے باپ جن کی بیٹیاں حافظ قرآن ہو گئے اور اپنے ماں باپ کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی. سنو، ایک حفظ کر لے وے، بیٹا ہو کہ بیٹی ہو، ایک حافظ حافظہ بن جاوے اور وہ قرآن کے مطابق زندگی گزارے، اللہ اس کی برکت سے خاندان کے 10 آدمیوں کو جہنم سے نجات دے دیں گے. جن کے لیے جہنم پکی ہو گئی تھی، ایسے 10 لوگوں کو اللہ ایک قرآن کا حق ادا کرنے والے حافظ حافظہ کی برکت سے جہنم سے نجات دیں گے. بہت سی ہماری دینی بہنیں جمع ہیں، بھائی بھی کچھ موجود ہے یہاں پر. سب بہنیں نیت کرو اپنی اولاد کو حافظ حافظہ بنائیں گے. پوتوں کو، پوتیوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کو حافظہ بنائیں گے. ماحول بناؤ اپنی فیملی میں، اپنے گھر میں. ابھی رجب کے اینڈ کے اندر میں انڈیا میں ایک جگہ پر گیا ہوا تھا، جنگل میں، راجستھان کے ڈیزرٹ میں. وہاں ہمارے ایک مفتی صاحب دوست ہیں، انہوں نے عجیب بات سنائی. ایک حفظ کی مجلس میں گیا تھا تو کہا ہمارے ابا جان عام آدمی تھے بیچارے، قرآن بھی تھوڑا بہت پڑھنا آتا تھا، لیکن وہ بوڑھے ابا اللہ سے رو رو کے دعا کرتے تھے، اے اللہ میری موت سے پہلے میرے گھر میں 4 حافظ بنا دے. کسی نے رونے کی دعا سن لی ہوگی تو پوچھا کیوں 4 حافظ؟ تو کہا میری تمنا یہ ہے کہ میرے 4 حافظ بیٹے پوتے نواسے میرا جنازہ اٹھا کے قبرستان لے جاوے. حافظ میرا جنازہ قبرستان لے جاوے. تو کہا باپ تو بیچارہ قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، تھوڑا بہت پڑھ لیا تھا، لیکن اس کی نیت، اس کی دعا، اس کے رونے کے طفیل میں جس مجلس میں گیا تھا اس میں اس بوڑھے میاں کا 24ویں نمبر کا فیملی ممبر حافظ ہو رہا تھا. بیٹے پوتے نواسے نواسی پوتی 24ویں نمبر کا حفظ تھا جس دعا میں گیا ہوا تھا. تو نیت کریں گے،
دعائیں کریں گے تو اللہ خاندانوں میں لڑکوں کو لڑکیوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ۔ ایک اور میراکل آف قرآن آپ کو سناؤں، قرآن کا کرشمہ۔ اسی شعبان کے مہینے میں یہاں آنے سے کچھ دن پہلے میں انڈیا کے ایک اسٹیٹ ایم پی گیا ہوا تھا، ایک لڑکیوں کے مدرسے کے پروگرام میں۔ ایک بڈھا آدمی آ کر مجھے ہدیہ دینے لگا، کہا کہ میں نے کھیتی میں محنت کر کے حلال پیسے جمع کر کے آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، چھوٹی سی رقم دے۔ میں آگے پیچھے ہو رہا تھا، لوں نہ لوں، یہ آدمی کون ہے؟ اتنے میں اس مدرسے کے جو محتمم صاحب تھے وہ آئے، لڑکیوں کے مدرسے کے۔ میں بخاری شریف ختم کرانے گیا ہوا تھا، ختم بخاری میں، اور وہ محتمم صاحب مولانا نے کہا ہمارے ابا جان آپ کو ہدیہ دے رہے ہیں، آپ لے لیجئے، یہ ہمارے ابا ہے، بوڑھے آدمی ہیں، حلال کمائی کرتے ہیں، کھیتی میں محنت کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کی حلال کی برکت یہ دکھائی کہ آج ہم سب بھائی بہن الحمدللہ قرآن کے حافظ ہیں۔ ہمارے گھر میں ہماری 5 یا 6 بہنیں ہیں، سب حافظ قرآن، ہم 4 بھائی ہیں حافظ قرآن۔ پھر آگے کی بات سنو کہ اللہ نے کیا شان دکھائی کہ ہم چاروں بھائیوں کی شادیاں ہوئی تو ہماری بیویاں بھی الحمدللہ حافظ قرآن ہیں۔ آگے اللہ کی قدرت، ہماری بہنوں کی جہاں شادیاں ہوئی ہمارے تمام بہنوں ہی حافظ قرآن ہیں۔ کہ اللہ نے اس بوڑھے باپ کی حلال کمائی اور دعاؤں کی برکت ہم سب بھائی بہن بہو داماد بہنوئی سب حافظ قرآن ہیں ہمارے گھر کے اندر۔ اللہ ایسا ہمارا گھرانہ بنا دے، ہمارے خاندان میں ایسا بنا دے۔ بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھنے کی آپ کو ترتیب بتائی، اس کی خاص فضیلت سن لو، پھر دعا کریں گے۔ جو آدمی مرد عورت رات کو ان آیتوں کو پڑھے گا تو رات بھر اس کے گھر میں شیطان نہیں آئے گا۔ آگے کی خاص فضیلت سنو، پوری رات کوئی آفت بیماری رنج غم ان کے گھر میں نہیں آئے گی، کوئی آفت نہیں آ سکتی، رنج نہیں آ سکتا، غم نہیں آ سکتا، اور کوئی ناگوار بات بھی پیش نہیں آ سکتی۔ اور کسی مجنون پر پڑھ دے تو اللہ اس کو شفا دے دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت دینی بہنوں، حقیقت یہ ہے یہ بیٹیاں حافظ قرآن بنی، انشاءاللہ ان کی تلاوت کی برکت سے گھروں میں نورانیت اور برکت آئے گی، ان کی تلاوت کی برکت سے یہ جو کھانا پکائے گی اس میں نورانیت اور برکت آئے گی، اور آگے کی بات اللہ سے یقین ہے ان کے حفظ اور قرآن اور تلاوت کی برکت سے ان کی اولاد اور نسلوں میں قرآن کا نور اور برکتیں آئیں گی، اور یہ قرآن پڑھتی رہے گی، ماں باپ کو ثواب ملے گا، صدقہ جاریہ ہوگی۔ اللہ ان کے ماں باپ کی عمروں کو لمبا کرے، لیکن ان کے ماں باپ جس دن قبر میں ہوں گے، ان کی معلمہ جس دن قبر میں ہوگی، یہ بیٹیوں نے قرآن پڑھا پڑھایا دوسروں کو سکھایا، انشاءاللہ ان کو قبر کے اندر ثواب ملتا رہے گا۔
اجر ملتا رہے گا، اور قیامت کے دن بھی ساری مخلوق کے درمیان یہ بڑی عزت کے ساتھ ہوں گے، بڑی عزت ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن پڑھتے رہیں گے تو گندی بات بولنے سے بچیں گے، غیبت سے بچیں گے، لغو سے بچیں گے، غلط باتوں سے بچیں گے۔ اللہ خوب مبارک فرماوے، خوب مبارک فرماوے، خوب مبارک فرماوے۔ اور دوسری بیٹیوں کو، بہنوں کو توفیق دیوے خود حفظ کی، اپنے گھر میں پوتیاں، نواسیاں، پوتے، نواسے، بیٹے، بیٹیاں، حفظ کا ایک ماحول بناؤ، خوب ماحول بناؤ۔ اللہ اس کی سعادت عطا فرمائے۔ پھر سے مبارکباد دیتا ہوں، حفظ کی تکمیل پر دعا قبول ہوتی ہے۔ آج جمعہ کا دن بھی ہے، رحمت کا عشرہ ہے، روزے کی حالت ہے۔ خوب اللہ سے دعا کرو، اللہ اپنی ہماری دعا کو اپنے کرم سے قبول فرما لے گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اے اللہ، ان بیٹیوں کے حفظ کی تکمیل کو بے انتہا قبول فرماؤ، قبول فرماؤ، قبول فرماؤ۔ اے اللہ، ان بیٹیوں کے لیے، ان کے والدین اور خاندان والوں کے لیے، ان کی معلمہ آپا کے لیے، سب کے لیے اس کو دنیا اور آخرت میں آپ کی رضا کے حاصل ہونے کا ذریعہ بناؤ، بے شمار خیرات اور برکات اور رحمتوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بناؤ۔ اے اللہ، آخرت کے اندر اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ والی جماعت میں شامل ہونے کا ہم سب کے لیے ذریعہ بناؤ۔ اے اللہ، قرآن کی برکت سے دنیا میں، قبر میں، قیامت میں، محشر میں، پل صراط پر، جنت میں انوارات اور رحمتیں عطا فرماؤ۔ اے اللہ، پوری زندگی قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کی ان کو سعادت اور توفیق عطا فرماؤ۔ اے اللہ، ہم سب کی اولاد، نسلوں کو، تا قیامت آنے والی اولاد اور نسلوں کو، سب کو اے اللہ حافظ اور حافظ قرآن بنا دیجئے، عالم دین بنا دیجئے۔ ہم کو اور ہماری تمام اولاد اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو سچا پکا متقی مسلمان بنا دیجئے۔
تا قیامت ہماری نسلوں میں علماء صلحاء حفاظ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اور صاحب نسبت اولیاء دین کے دائی اور داعیہ خادم اور خادمائیں پیدا فرما۔ اے اللہ تا قیامت ہماری اولاد اور نسلوں کو ہر نوع کے ارتداد اور گمراہی سے حفاظت فرماؤ، وربطنا علی قلوبہم کا مصداق بناؤ۔ اے اللہ ہم سب کو اے اللہ اپنے کرم سے جنت الفردوس عطا فرماؤ، اپنی مہربانی سے ہم سب کو جنت الفردوس کا اولین داخلہ عطا فرماؤ، اپنے کرم سے جنت الفردوس کا اولین داخلہ بلا حساب عطا فرماؤ۔ اے اللہ جہنم کی آگ سے مکمل حفاظت فرماؤ، قبر کے عذاب سے حفاظت فرماؤ، قیامت کے دن کی تکلیف سے حفاظت فرماؤ، پل صراط کی تکلیف سے حفاظت فرماؤ، بری موت اور موت کی تکلیفوں سے حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ جس دن دنیا سے جانے کی باری آئے ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرماؤ۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ قرآن پڑھتے پڑھاتے کلمہ پڑھتے پڑھاتے اے اللہ دنیا سے جانا ہمیں نصیب فرماؤ۔ اے اللہ قبر کو شروع سے جنت کا باغیچہ بناؤ، قبر کے سوالوں کے جواب آسان فرماؤ، قیامت کے دن آپ کے عرش کے سائے میں موتیوں کے منبر پر جگہ عطا فرماؤ۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرماؤ۔ اے اللہ آپ کے عرش کے سائے میں موتیوں کے منبر پر جگہ عطا فرماؤ۔ اے اللہ پل صراط پر قرآن اور ایمان کے نور کے ساتھ تیزی سے گزرنا نصیب فرماؤ۔ اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرماؤ، صحت عافیت سلامتی عطا فرماؤ، برکت والی وسیع حلال روزی عطا فرماؤ۔ ان بیٹیوں کا مستقبل اور فیوچر بہت ہی شاندار نورانی اور رحمت و برکت والا بناؤ، دنیا آخرت کی عزتوں سے ان کو مالا مال فرماؤ۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرماؤ۔ مولانا سلیم صاحب کو صحت عافیت عطا فرماؤ، عافیت صحت عطا فرماؤ، تمام بیماروں کو صحت عافیت تندرستی عمر میں برکت عطا فرماؤ، جو مقروض ہے ان کا قرض ادا فرماؤ، جن کا اپنا خود کا گھر نہیں ان کو اپنا ذاتی گھر عطا فرماؤ، اپنا ذاتی گھر خزانے غیب سے عطا فرماؤ، اپنا ذاتی گھر خزانے غیب سے عطا فرماؤ، بے سہاروں کو سہارا عطا فرماؤ، اجڑوں ہو کو آباد فرماؤ، محبوسین کو رہائی عطا فرماؤ۔ ایمان والا بندہ بندی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اے اللہ ہر جگہ ان کی حفاظت فرماؤ، نصرت و مدد فرماؤ۔ اس وقت امت کے لاکھوں مرد عورت بچے اللہ بے سہارا ہے، خیموں میں ٹینٹ میں ہے، اللہ ان کی خصوصی حفاظت و نصرت فرماؤ، ان کی ضروریات کو خزانے غیب سے پورا فرماؤ، ان کی جان مال عزت آبرو عصمت کی حفاظت فرماؤ، جو مرتد ہو گئے ان کو دوبارہ ایمان عطا فرماؤ، ارتداد سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرماؤ، کمال ایمان کمال تقوی عطا فرماؤ۔ اے اللہ ہم سب کو زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ، حج عمرے عطا فرماؤ، جتنے بیٹے جتنی بیٹیاں حفظ میں ہیں اے اللہ ان سب کے لیے حفظ قرآن کو آسان فرماؤ، پورا کرنا آسان فرماؤ، عالم عالمہ بننا آسان فرماؤ، دین کا علم سیکھ کر
اس پر عمل کی، اس کی اشاعت کی پوری زندگی توفیق اور سعادت عطا فرماؤ۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جاؤ۔ اے اللہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، اپنی خصوصی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرماؤ۔ یہ حفظ قرآن، جمعہ کا دن، رحمتوں کا عشرہ، اے اللہ روزے کی حالت میں ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، ہماری مغفرت فرماؤ، مغفرت فرماؤ، مغفرت فرماؤ۔ اے اللہ اپنی رضا دائم عطا فرماؤ، کبھی آپ ہم سے ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ ہم پر، ہمارے گھر والوں پر، ہماری نسلوں پر خصوصی رحم کرم فضل کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ان بیٹیوں کو، ان کی معلمہ کو، ان کے گھر والوں کو دنیا آخرت کی عزتوں اور سعادتوں سے مالا مال فرماؤ۔ اے اللہ آج کی اس مبارک مجلس کی نسبت سے جتنے بھائی اور جتنی بہنیں یہاں موجود ہیں، ان سب کی جائز اور نیک مرادیں اور تمنائیں پوری فرماؤ، تکلیف الجھن پریشانیاں دور فرماؤ۔ اے اللہ اس ملاوی ملک اور خصوصاً للونگوے شہر میں جتنے ایمان والے ہیں، خاص طور پر ہمارے ایشین ایمان والے، اے اللہ ان کی اور ان کی اولاد اور نسلوں کی اس ملک میں قیامت تک حفاظت فرماؤ، جان مال کی حفاظت فرماؤ، عزت آبرو کی حفاظت فرماؤ، گھر بار کی حفاظت فرماؤ، کاروبار کی حفاظت فرماؤ، جائیداد کی حفاظت فرماؤ، صبح قیامت تک عزت عافیت ہر خیر کی ترقی کے ساتھ اس ملک میں ان کو سلامت اور باقی اور قائم دائم فرماؤ۔ اے اللہ عافیت کا معاملہ فرماؤ، سلامتی کا معاملہ فرماؤ۔ اے اللہ حفظ قرآن کی نسبت سے جتنے وعدے ہیں ان بیٹیوں کو، ان کی معلمہ کو، ان کے والدین کو، ان کے اہل خاندان کو اپنے کرم اور فضل سے عطا فرماؤ۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرماؤ۔ اے اللہ ہم آپ کے دربار میں سوالی بن کے آئے ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم پر اور پوری دنیا کے ایمان والوں پر رحم کرم فرما دیجئے، عمر میں، علم میں، عزت میں، تقوی میں، حلال روزی میں خوب برکت عطا فرماؤ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہماری اے اللہ تربیت کرنے والے، حسن سلوک کرنے والے سب کو جزائے خیر عطا فرماؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرماؤ۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما والو، قرآن سے سچی محبت عطا فرماؤ، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرماؤ، اپنے ذکر کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرماؤ، ہمارے دل کو پاکیزہ مجلہ محلہ بناؤ۔ اے اللہ آپ کی محبت معرفت اپنا عشق ہمیں دائمی قائمی عطا فرماؤ، صفت احسان عطا فرماؤ، کامل تقوی عطا فرماؤ، ہر گندے رذیلے سے اے اللہ ہم کو پاک اور صاف عافیت سے فرماؤ، ہماری ہر بات کو، قول و عمل کو، دل کو، ظاہر کو، باطن کو ہمیشہ آپ کی مرضی اور محبت والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گھر میں تمام ہی لوگوں کو نیک اور دیندار اور متقی بناؤ۔ اے اللہ جن پر قرض ہے ان کے قرض ادا کروا دیجئے، جن کی جو تکلیف ہے اسے دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری اس جمع ہونے کو، کہنے سننے کو اپنے کرم سے قبول فرماؤ، رحم کر اپنے آئینے کرم کو مت بھول، ہم تجھے بھول گئے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول۔ اے اللہ مغفرت فرماؤ، رحم فرماؤ، جہنم سے نجات عطا فرماؤ، جنت الفردوس عطا فرماؤ۔ اے اللہ جنت الفردوس عطا فرماؤ، جہنم سے نجات عطا فرماؤ، مغفرت فرماؤ،
اور اے اللہ ہمیں اپنا سچا پکا ولی بندہ اور بندی بنا دیجئے، اپنی ولایت عطا فرماؤ، ولایت کاملہ تامہ دائمہ عطا فرماؤ۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔